احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، ہم ایک یا دو آیت پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم انشاءاللہ الرحمن آیت کو پڑھیں گے، اس کی پروننسیشن یعنی الفاظ کو اچھی ادائیگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہم اس کو ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، یہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی، اب کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ واو میں نہ اور، ان میں نہ اگر، اور اگر تم ہو، اگر تم ہو علی سفر یعنی سفر پر، کسی سفر پر تم ہو، ولم تجدو اور نہ پاؤ تم، کاتب یعنی کاتب لکھنے والا تم نہ پاؤ، تمہیں اس کا نہ پتہ چلے، فرحان مقبوضہ تو گروی رکھ دو، قبضے کی ہوئی چیز یعنی کوئی چیز گروی رکھ دو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ تو اگر امین جانے، فَإِنْ آمِنَ تو اگر امین جانے، آمِنَ بَعْضُكُمْ تو اگر امین جانے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی ایک دوسرے کو، اگر تم ایک دوسرے کو امین جانو تو پھر کیا کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امین جانو، بعض کو پتہ چل جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ وہ ادا کرے، فَلْيُؤَدِّ پر ادا کرے، الَّذِي وہ شخص، اؤْتُمِنَ امین جانا گیا ہو، جس کو امین بنایا گیا ہو، امانتہ امانت اس کی کو، جو اس کی مان کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادہ ولا میں نہ وا میں نہ اور، لا میں نہ مت، نہ اور مت، ولا تکتموا الشہادہ نہ چھپاؤ، الشہادہ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو شخص، جو کوئی، یکتمھا چھپائے گا اس کو، یعنی کس کو، شہادت کو، جو شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو پس بے شک وہ، آثم قلبہ گناہ گار ہے دل اس کا، اس کے دل میں گناہ چھپا ہوا ہے، آثم قلبہ دل اس کا پس گناہ گار ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون جو تم کرتے ہو ان کو جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہم نے اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کا الگ الگ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا اس میں گیا کہ تم سفر میں ہو، اگر تم سفر میں ہو، تم اس میں وہاں سفر میں کوئی یعنی لکھنے والا نہیں پاتے، اب تو لین دین کے کافی سارے طریقے نکل آئے ہیں، واٹس ایپ ہے، اس میں شہادت گواہی اور اس میں وہ ایک ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، تم میں
کوئی چیز بھی نہیں ملتی تو فرحان مقبل، تو کچھ شے گروی رکھ دو، کچھ شے گروی رکھ کے اس سے پیسے لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ پھر اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں امان ہے، اعتماد ہے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو واپس کرے۔ اس نے اعتماد کیا اور اس کو جانا کہ یہ بندہ صحیح ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی امانت کو واپس کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک چیز اس کو دے دے، گروی رکھ لے اس کے پاس، اور جب وہ چیز امانت دے دے تو وہ چیز دی ہوئی اس کو واپس کر دے۔ یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس رہن دینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو کوئی شے رہن نہیں لی اور اس کو قرض بھی دے دیا، اور اس کو چاہیے کہ اسے قرض جو دیا ہوا ہے اس کو واپس کرے۔ بات یہ ہو رہی ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر جھوٹ نہ بولے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساتھ بتا رہے ہیں، یعنی جو سب سے اکبر الکبائر ہے الاشراک باللہ، حقوق الوالدین، اس میں گواہی کو چھپانا، گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ گواہی نہیں دیتے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پیچھے چھپتے ہیں، گواہوں کو بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کر گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، اور گواہی آگے بڑھ کر اس کو دینا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، جو سچا جھوٹا ہو جائے گا، جھوٹا سچا ہو جائے گا۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس میں گناہ چھپا ہوا ہے، اس کا گناہ کے عذاب جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات انسان کا جو ہوتا ہے وہ اس کا دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتا، اس کے اسباب نہیں اس کو ملتے۔ ایک ہوتا ہے وسوسے آنا، یعنی برے خیالات آنا، برے خیالات تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آج کل ہمارے علماء بھی اس چیز کو بہت زیادہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو دل میں ارادہ جو گناہ کیا نہیں ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، رہے کرنے۔ لیکن اگر اس کا ارادہ ہے اس کو گناہ کرنے کا، وہ اس کے برا کرنے کا، کسی کے ساتھ برا چاہنے کا، تو وہ کر نہیں پا رہا، وہ اس کے دل میں گناہ بھرا ہوا ہے، پھر بہت سارے معاملات ہیں وہ نہیں کرتا۔ امر بالمعروف کی جو اللہ تعالیٰ نے اوامر ہمیں دیے ہیں ان کو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اور دوسرے معاملات کرنا ہے، اپنی صدقہ خیرات کرنا ہے، اور لوگوں کو بری باتوں سے روکنا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کسی کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، ارادہ بھی اس کا پکا لیکن کر نہیں پاتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ اور گواہی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ، اب اس نے گواہی تو دی نہیں ہے تو اس کو پتہ بھی یہ بات اس طرح ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے جو رب اس کو پال رہا ہے اس سے وہ ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وہ گواہی کو نہ چھپائے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو اس گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، گواہی کو چھپانا اس کا دل داغدار ہے، جو اور وہ بڑے گناہوں میں سے، چھوٹے گناہوں میں سے نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، جو دل میں ہے، جو چھپا ہوا ہے دل میں، جو برا ارادہ ہے، وہ اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں قرض کے متعلق یہ ساری باتیں بتا دیں، وہ اس کو جو ایک تم قرض لیتے ہو، اس سے پہلے والی جو آیت تھی، اور ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، بھئی قرض جب لو تو اس کو ایک ٹائم کے لیے لکھ بھی لیا کرو، اور جو لکھنے والا ہے وہ صحیح صحیح لکھے، وہ انکار نہ کرے گا، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ انکار نہ کرے، اور جو لکھے گا وہ صحیح لکھے۔ اگر وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کملا ہے اور نہیں لکھ سکتا، وہ سیدھا سادہ ہے، اس میں وہ ہمت نہیں ہے، اور اس کا جو ولی ہے اس کا لکھا ہے۔ اور پھر جو بتایا گیا کہ جب لکھائی بھی کر لو، خالی لکھائی کافی نہیں، تو بعض لوگوں نے خود ہی لکھ لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 گواہ ہونے چاہیے۔
اور جن گواہ پر دونوں راضی ہوں، واستشہدوا شہیدین، 2 گواہ بنا لو آدمیوں میں سے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی گواہ نہیں مل رہا ہے تو آدمی نہیں ہے، تو خواتین بھی جو ہیں تو وہ 2 خواتین میں کر لیں۔ اگر وہ معاملہ جو طے ہوئے ہیں، جب خدا نہ خواستہ عدالت میں جانا پڑتا ہے، پنچایت میں جانا پڑتا ہے، تو وہ جب گواہی دیں گی تو کہ اگر کوئی ایک بول رہی ہے تو وہ دوسری اس کو یاد کرا دے، یہ بتایا جائے۔ اگر چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھ لیا کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ زیادہ بہترین بات ہے اور گواہی کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ تمہارے دلوں میں شک نہیں گزرے گا کہ اگر تمہاری تجارت، اگر تمہارا لین دست بدست ہو تو پھر تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر تم نے نہیں لکھنا چاہتا تو۔ اور یہ بات بھی بتا دی، ولا یزار کاتب ولا شہید۔ اب لوگ گواہی دینے چلے جاتے ہیں، جب گواہی دینے جائے اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھے گا تو لڑائی ہو جاتی ہے اور لوگ مارتے ہیں، گواہ کو بھی کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں، اس کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے بچے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو لکھنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، بعض اوقات ججز کو بھی یہ اسرا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس سے باز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فاسقوں والا، فاجروں والا کام نہ کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس کاتب نہیں ہے تو کچھ چیز گروی رکھ دو تو اس سے اپنا کام نکال لو۔ اگر تم اعتبار کر لیتے ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت اس کو واپس کرے، پھر اس امانت میں خیانت نہ کرے، دل میں یہ رکھے بھئی میں ایسی چیزیں ابھی تو لے لیتا ہوں جس میں یہ میرے اوپر اعتبار کیا ہے، پھر بعد میں وہ چیز نہ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہادت جو گواہی کو اس کو نہ چھپاؤ، جو چھپائے گا گواہی کو، قول الزور، گواہی چھپانا، شہادت الزور و قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، یہ سب سے اکبر الکبائر میں سے ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ صورت آخری مقام کو جا رہی ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی بھی ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کافی سارے معاملات، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہیں، اس میں معاملات تم نے کیا 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 کرنا ہے۔ تو اب یہ صورت آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بھئی جو بھی تم کرو گے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کو ہم کل آئندہ پڑھیں گے، تو 284 نمبر آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہر چیز جانتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہماری سوچ میں ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ تو ہمیں جو بھی چاہیے اللہ کو حاضر نظر جان کے رکھ کر، یہ ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے پیش آنا ہے۔ جس طریقے سے جس طرح پاک صاف اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اسی طرح پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ اگر گندلے گئے تو پھر رولا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حساب بھی لیں گے، اس کی سزا بھی ہوگی۔ اگر ہم پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں گے، اور پوری کوشش کے ساتھ تقویٰ اختیار کر کے، اور جو بھی عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو میں ایک دفعہ اسی آیت کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ بارک اللہ لی